تیار ہے؟ جی جی بسم حاضرین و اللہ۔ خواتین، میں ایک بار پھر آپ کا اس ہمارے ویکلی کلاس میں کلام پاک کے خیر مقدم کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ اتنا بے پناہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اس درس میں ہمیشہ صحیح وقت پر تشریف لاتے ہیں، اور کثیر تعداد میں. اور جی ہاں ماشاء اللہ سے. اور ماشاءاللہ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج میں دعوت دے رہا ہوں جس ہستی کو اس نے اپنی زندگی کو محبت آل محمد اور پیغام محمد اور آل محمد کو اس کائنات میں پھیلانے کے لیے وقف کر دیا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. میرا مطلب ہے محترم ڈاکٹر قمر آبدی صاحب. بھائی بے سندھیا شک، بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. میں کہا جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے. بے شک بے شک بے شک. میں مشکور ہوں ذرا نوازی کا، ہمت افزائی کا. آپ لوگوں کی توسط سے میں حاضر ہوں یہاں پر، اور ماشاءاللہ ماشاء اللہ قمر بھائی. ہوتی ہے روحانی خوشی ہوتی ہے، اور کچھ قصب علم کے لیے حاضری ہوتی ہے. اور ماشاء کہ میں مشکور ہوں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا، جو نہ صرف بانی اردو فاؤنڈیشن ہے بلکہ آج کے درس کے بھی بانی وہی ہیں. درس کے بھی ماشاء اللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت مشکور و ممنون ہوں قبلہ حجت الاسلام کے سید ریحان حیدر زیدی صاحب، جزاک اللہ بے شک، جزاک بے اللہ. شک. پابندی سے بالکل خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے بہت طریقے سے جزاک بے اللہ. شک. میں ایک روحانی شکریہ لہر دوڑ جاتی ہے ہمارے دلوں پر سے. شکریہ. جزاک بے اللہ شک، جزاک اللہ. بالکل. انشاءاللہ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تمام مومنین آتے رہیں اور اس کو روشن سر کرتے رہیں. آمین انشاءاللہ. میں آپ سے یہ اجازت لے کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی مجھ تک کچھ یہ پیامات آئے کہ سوالات کے جوابات نہیں، سوالات کرنے میں تشنگی رہ رہی ہے وقت کی. بے شک. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ وقت میں تھوڑی سی اور گنجائش ہو جائے تو وہ کچھ سوالات ان کے رہ جاتے ہیں جو دل ہی میں رہ جاتے ہیں، سینے ہی میں رہ جاتے ہیں. تو وہ اللہ اکبر. قبل اس کے کہ وہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، مگر پھر بھی اگر ہم 5 سے 7 منٹ 7 سے 8 منٹ اگر کر لیں تو اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیسا رہے گا. یہ میری گزارش تھی. آپ تشفی بخش تفصیلاً جوابات دیتے ہیں، مگر اگر 3 سے 2 سوال اور بڑھ جائیں تو کوئی عذر تو نہیں ہے شو میں. ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کیونکہ میزبان ہیں اور بانی ہیں، گزارش ہے تو ہمارے لیے تو علم الہی کو پہنچانے میں کوئی گریز نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ سے. بس چونکہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہیں ہم تو حاضر خدمت. نہیں ڈاکٹر صاحب نے ہے فرمایا تو بس یقیناً بس تو میں مومنین سے بالکل یہی گزارش کروں گا کہ وہ سوالات اسی درس سے اگر منسلک ہوں بے شک کریں، اور اگر کوئی طویل کوئی جواب دینا ہے تو قبلہ پھر وہ آگے بھی دے سکتے ہیں، مگر اس کو بھی جواب کو بھی لمٹ کریں گے تاکہ دوسروں کو بھی سوال کا موقع ملے اور یہ تشنگی دور ہو جائے. لوگ شوق در شوق آ رہے ہیں، جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے کچھ سوالات ہیں، کچھ ان کی شبہات ہیں، کچھ الجھنیں ہیں، وہ دور کرنا. بہرحال تو انشاءاللہ اور آپ کے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرنے والے قاری ہمارے ڈاکٹر حسن اختر صاحب رہیں گے آج انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم تو ایک اس سے دعا سے تو ہم شروع نہیں کرے، ہم باتوں میں رہ گئے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، ایک سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، پھر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اجازت ہے تو
جی بسم اللہ حضور، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ جی باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں گزارش کروں گا سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس کا آغاز فرمائیں، اور انشاءاللہ تجوید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کے درس کے بانی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اردو فاؤنڈیشن کے مؤسس اور بانی خود محترم جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب ہیں، لہذا گزارش کروں گا آپ حضرات سے ایک بار سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ بالخصوص ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے مرحومین کی اور ان کی اہلیہ کے جو مرحومین ہیں، ان کے خانوادے کے جو مرحومین ہیں، سب کے لیے آپ ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا تجوید قرآن سے جو متعلق درس ہے وہ لحاظ سے ہے۔ لحاظ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے، علماء نے لحاظ کا پرناؤنس کیسے کیا؟ تو یہ لفظ لحاظ ہے، لاحات، یعنی لام کے اوپر بھی زبر ہے اور ہے کے اوپر بھی زبر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ لحاظ جو ہے وہ واحد کا لفظ ہے، اور عربی میں حلق کے نرم حصے یا تالو کے گوشت کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ حلق نہیں ہے، لفظ حلق ہے، لیکن ہمارے اردو زبان میں یہ حلق زیادہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو حلق ہے، یعنی لام اس کا ساکن ہے۔ تو یہ حلق کا جو نرم حصہ ہے جو آخر میں جا کر، اور جو تالو کا جو گوشت، جو تالو لٹکا رہتا اس کا جو گوشت ہے، اسے لحاظ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لحاظ کا جو اعراب ہے، کیسے اس کو ادا کیا جاتا ہے، تو اس کے ادا کرنے میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی لحاظ کا استعمال ہوگا تو وہاں سے لفظ قاف کا استعمال ہوگا، یعنی یہ وہ قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے گا تو اسے قاف ادا ہوگا، یعنی آخری حصہ جو ہمارا تالو کے پاس کا حلق کا ہے، وہ چونکہ حلق زبان پہ ہے، استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ حلق کا جو آخری حصہ ہے جو نرم ہے، اور اوپر جو اس کے تالو ہوتا ہے، جسے ہم میرے خیال سے اردو زبان میں کوا بھی کہتے ہیں، کائیں کائیں کرنے والا، بہت سے افراد اردو میں اس کا نام کوا بھی کہتے ہیں، تو وہاں جی کوا، جی
بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جب قاف استعمال کریں گے، لائک قرآن، قاتل، قبلہ، تو یہ سب الفاظ جب استعمال کریں گے تو جو حلق کا حصہ ہے، یعنی جو قریب زبان کا آخری حصہ جہاں زبان ختم ہو رہی ہے اس طرف جا کر کے، حلق کی طرف، تو اس طرف جا کر کے جہاں زبان جو ہے ختم ہو رہی ہے، اس کا جو حصہ ہے وہ نرم تالو سے ملے گا. اس وقت کہیں گے قرآن. یا جیسے بعض ہمارے مؤمنین ہیں جو لفظ قاف کو زیادہ گاڑھا کر کے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ زیادہ گاڑھا کر کے اس کو پیش کریں، بلکہ وہ اس اعتبار سے اسے پیش کریں کہ زبان کا آخری حصہ نرم تالو سے لگے تو استعمال ہوتا ہے. جیسے قاتلین، قرآن، قبلہ، قوم، یا ایھا القوم، قمبر، یہ تمام الفاظ استعمال کرنے میں زبان کا آخری حصہ نرم تالو سے لگتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے. حالانکہ ہم عجم والوں کے لیے یہ بات بڑی سخت ہے کہ ہم ہر ایک حرف کو یہ یاد کر کے کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوگا، چونکہ ایک لفظ میں 3-4 لفظ جب آ جاتے، حرف آتے ہیں، ایک لفظ بنتا ہے، تو فوراً آپ غور فرمائیے گا زانے گرامی، فوراً جب ہم مطلب ایک مرتبہ ہم قاف ادا کریں، پھر نون ادا کریں، پھر بے ادا کریں، پھر رے ادا کریں، قمبر، تو 4 حرف سے قمبر بنا. اب جب 4 حرف سے قمبر بنا ہے تو ایک ہی حرف میں ذہن کو 4 طرف لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ لہجہ تو عربوں کا ہے، لیکن میں ایک بات جو میں نے اس کے اوپر غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زبان کی خلقت ہی اس طرح سے فرمائی ہے کہ ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو 4 یا 5 الفاظ کے علاوہ خود بخود زبان ویسے ہی چلتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. میں نے اس کا اندازہ کیا ہے باقاعدہ. مثال کے طور پر جیسے قمبر کہہ رہے ہیں ہم، تو قاف خود ہی زبان اٹھ رہی ہے قاف کہنے میں. جو لوگ صحیح الفاظ ادا کرتے ہیں، جنہیں نہ بھی معلوم ہے کہ ہم قاف کو کیسے ادا کریں گے، پھر بھی وہ افراد جب قمبر کہتے ہیں تو قاف ہی ادا کرتے ہیں، وہ کاف ادا نہیں کرتے، اور زبان کو حصہ لگتا ہے معمولی سا اوپر جا کر کے. تو خلقت زبان میں ہی یہ اللہ نے کیفیت رکھی ہے تلفظ کی کہ اس طریقے سے اسے ادا کیا جاتا ہے. یہ تو ایک علمی اعتبار سے بحث کرتے ہیں کہ زبان کا حصہ وہاں لگے گا، داہنی طرف لگے گا، بائیں طرف لگے گا، سوائے میں نے کہا 4-5 الف کے علاوہ، جیسا ضاد ہے یا ذال ہے یا ذے ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ باقاعدہ ان کو ادھر ادھر زبان کو کرنا پڑتا، ورنہ باقی الفاظ تو خود بخود الحمدللہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قاف جب ہم ادا کریں گے تو تھوڑا سا زبان کا آخری حصہ اوپر تالو سے لگے گا، جیسے قرآن، تو ہمارا لفظ ادا ہو جائے گا. اس کے بعد کا لفظ قاف کے بعد ہے لفظ کاف، کربلا والا کاف جو ہے، کاتبین والا، کتاب والا. یہ جو کاف ہے، یہ کہتے ہیں کہ قاف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا. ہم نے کہا تھا زبان کا آخری حصہ تالو سے لگتا ہے تو قاف ادا ہوگا، اور جب کاف کربلا والا استعمال کریں گے تو وہ حصہ منہ کی طرف آ جائے گا، یعنی زبان کا تھوڑا سا حصہ اس طرف منہ کی طرف آ جائے گا، تو ہم اس کو کاف میں ادا کریں گے. جیسے کاتبین ہے، کتاب ہے، کربلا ہے، یا کرم ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں. تو انشاءاللہ یہ 2 لفظ ہوئے، قاف اور کاف. اس میں ہمیں فرق کرنا، چونکہ اگر ہم نے تجوید کا خیال نہ کیا اور کل کی جگہ کل کہہ دیا، انہوں نے مثالیں دی بہت سی جگہ میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا تھا کہ آپ نے اگر قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا کل تو معنی بدل جائیں گے. جیسے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ واحد ہے یا احد ہے، تو اگر ہم نے کہہ دیا کل تو یہ ہوگا کھا جاؤ کہ اللہ ایک ہے. تو دونوں کے معنی میں فرق ہو جائے گا، قل اور کل میں. وہاں قل کہنے کے معنی میں ہے اور کل کھانے کے معنی میں. تو لہذا یہ تمام چیزیں کا ہمیں پڑھنے میں خیال کرنا ہے. تو آج کے 2 لفظ تھے ہمارے پاس، ایک قاف تھا جو زبان کا آخری حصہ اوپر تالو سے لگے گا، اور ایک کاف تھا جو تھوڑا سا منہ کی طرف آ کر کے
استعمال کریں گے زبان کو۔ آج دوسرے درس میں جو ہمارے محترم جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب نے سورہ والضحیٰ کی جو ہے وہ تلاوت کے لیے اور تفسیر کے لیے بیان فرمایا، اور ابھی جناب ڈاکٹر صاحب نے حسن اختر صاحب نے تلاوت فرمائی ہے اس کی۔ خداوند عالم نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں، آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ماشاءاللہ، بالکل آ رہی ہے۔ اچھا 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 جی۔ والضحیٰ کی تفسیر میں جو آپ نے جو علماء نے اور روایات میں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اس ترجمہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ سورہ کی کئی مرتبہ جو ہے وہ تلاوت ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، شان نزول کی طرف جاؤں گا۔ کہتے ہیں اس سورے کے شان نزول کے بارے میں روایات نقل ہوئی ہیں، بالخصوص ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں، جو سب سے معتبر ہمارے راوی ہیں اور مفسر ہیں، جنہوں نے مولا امیر المؤمنین سے قرآن مجید کی بہت زیادہ روایات اور تفسیر سنی ہے، اور ابن عباس نے بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کچھ دن گزر گئے تھے، ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں تقریباً 15 دن گزر گئے تھے اور پیغمبر پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو مشرکین نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے اسے چھوڑ دیا، اب کوئی نیا پیغام نہیں آ رہا، لہذا اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، اور کہانی یہاں تک کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کا دشمن ہو گیا، یعنی العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ خداوند عالم جو ہے وہ پیغمبر کا دشمن ہو گیا۔ اگر اس کی یہ بات سچ ہے کہ اس کی ماموریت خدا کی جانب سے ہے، تو پھر یہ مسلسل جو وحی آتی تھی یہ ختم کیوں ہو گئی، وحی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو اس موقع پر خداوند عالم نے یہ سورت نازل فرمائی تھی، والضحیٰ والی سورت، اور یہ پورا سورہ اس موقع پر نازل ہوا تھا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پیغمبر تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے، اور وہ ایک پوری تفصیل ہے اس سورہ کا۔ شان نزول یہ تھا کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اب میں اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جب تک میرے پاس میں وقت ہوگا۔ قابل توجہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، آپ نے دیر لگا دی، حالانکہ میں شدت سے تمہارا مشتاق تھا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ وَأَنَا كُنْتُ أَشَدُّ إِلَيْكَ شَوْقًا، میں تو خود آپ کا بہت زیادہ مشتاق تھا، لیکن میں بندے معمور ہوں پروردگار کے حکم کا، جب تک پروردگار حکم نازل نہ فرمائے تو میں نازل نہیں ہوتا ہوں۔ اس سے ایک اندازہ لگتا ہے کہ جبرائیل جب کبھی بھی نازل ہوتے تھے آسمان سے بلندی سے گھرانے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب، تو یعنی حکم میں پروردگار ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا حضرت جبرائیل صرف نازل ہوئے ہیں رسول خدا پر، یا ان کے گھر کی کسی اور فرد پہ بھی نازل ہوئے ہیں؟ تو روایات نے بتایا کہ حضرت جبرائیل مسلسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر بھی نازل ہوتے تھے اور پیغامات لاتے تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر پہ نازل ہوتے تھے جبرائیل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی نازل ہوتے تھے، یعنی اللہ کی مرضی سے جبرائیل آیا جایا کرتے تھے۔ یہ بھی شرف ہے بیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اس کے بعد بعض روایات میں آیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے عرض کیا، اے رسول خدا، آپ پر یہ وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہو گیا، نہیں نازل نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہوا کہ جو آپ پر وحی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیف ینزل علی الوحی وانتم لا تنقون براجمکم ولا تقلمون اظفارکم۔ کمال کی چیز ہے، دیکھیے اب یہ جملہ چونکہ پیغمبر کا ہے اور حدیث کی روشنی میں آیا ہے اور اس سورے کی تفسیر میں آیا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر وحی کیسے نازل ہوگی جبکہ تم اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو پاک اور صاف نہیں رکھتے۔ یہ اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو پاک اور صاف نہیں رکھتے، اس کا کیا مقصد ہے؟ روایات اور حدیثیں کیا کہتے ہیں کہ یعنی یہاں مراد ظاہری طہارت سے،
یعنی نہ تم وضو سے رہتے ہو، نہ تم غسل سے رہتے ہو، نہ پاکیزگی سے رہتے ہو۔ جب تم وضو، غسل، پاکیزگی سے نہیں رہتے ہو، یعنی اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو پاک و صاف نہیں کرتے، مراد یعنی انہیں حرکت نہیں دیتے، انہیں دھوتے نہیں ہو، تو پھر وہی کیسے نازل ہوگی؟ اور نہ تم اپنے ناخون کترواتے ہو، تم لوگوں نے ناخون لمبے رکھ رکھے ہیں، اس وجہ سے میرے اوپر وہی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ تو پیغمبر کی اس حدیث سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا، کچھ چیزیں سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے رحمت پروردگار بھی رک جاتی ہے۔ بھائی کمال نہیں ہے؟ اچھا اس کا میں ثبوت دے سکتا ہوں آپ کو، یعنی اللہ نے وہی روک لی ان لوگوں کی وجہ سے جو ناپاکی میں رہتے تھے، تاکہ میں اپنے پیغمبر پہ وہی نہیں بھیجتا ہوں، تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ وہی کیوں روکی ہے۔ تو پیغمبر نے اس کی علت بیان کی، آپ لوگ پاک صاف نہیں رہتے، جب آپ پاک صاف نہیں رہتے تو اللہ کیسے وہی نازل فرمائے گا؟ یعنی کچھ اسباب ایسے ہیں اس کائنات میں جن کی وجہ سے رحمت پروردگار رک جاتی ہے، وہی بھی ایک رحمت ہے، وہی بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی جانب سے رکی ہے۔ تو اسی بات کو دعائے کمیل میں مولا امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے جو آسمان سے بلاؤں کو نازل کرتے ہیں، پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کہ ان گناہوں کو معاف کر دے، یہ جو ہمیں سبق دے رہے تھے، جو ہمیں درس دے رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رحمتیں رک جاتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی مومن ضیق وقت میں ہے، تنگ وقت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو اپنا محاسبہ یہ کرے کہ ہم سے کوئی بڑا گناہ ایسا تو نہیں ہو گیا جو اللہ نے نظر پھیر لی ہو، کیونکہ جب لوگوں کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے وہی رک سکتی ہے، تو جو سماج میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی برکتیں رک رہی ہوں گی اللہ کی جانب سے۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے کہتے رہنا چاہیے۔ یہ نزول تفسیر تھا۔ اب روایت میں بیان ہوا ہے کہ وہی کچھ لوگوں نے کہا 15 دن رک گئی تھی، کچھ لوگوں نے کہا 13 دن رکی تھی، کچھ لوگوں نے کہا 40 دن رکی تھی، اور کچھ لوگوں نے بیان فرمایا کہ صرف 2 یا 3 شب رک گئی تھی۔ وہی اس وجہ سے قرآن مجید نازل ہونا یا وہی نازل ہونا بند ہو گئی تھی۔ لہذا عزیزان گرامی، اس درس سے، آج قرآن کے درس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ناخون کاٹنا مستحبات میں سے، واجبات میں سے کوئی بڑھا بھی رہا ہے تو اس نے حرام کام نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں مکروہ کام بھی ایسے ہیں کہ جس سے ایک مومن کو احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ آغا بہجت ارشاد فرمایا کرتے تھے، حوضے میں جو ہم لوگ قم میں تھے اس وقت پڑھا کرتے تھے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو طالب علم یہاں حوضے میں رہ کے مکروہ کام سے پرہیز کرے گا، جب وہ اپنے وطن واپس جائے گا تو وہ حرام سے پرہیز کرے گا، یعنی اس کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر مکروہ کی آپ نے متوجہ نہیں دی تو پھر اپنے وطنوں میں جو فضا، آلودہ فضا ہے، جگہ جگہ گناہوں کی فضا دوڑ رہی ہے، اس میں انسان حرام کاموں سے پرہیز نہیں کر پائے گا۔ تو لہذا جو مشکوک چیزیں ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، چونکہ قرآن کا درس ہے اور تفسیر کا درس تھا آج کا، لہذا ہم اس سورے کی تفسیر، نزول آپ کی خدمت میں بیان کیا، انشاءاللہ آیت بآیت اگلی بار آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ اور تیسرے مرحلے میں ہمارا مسئلہ مسائل شریعہ سے یہ چل رہا تھا کہ قرات کا جو تیسری چیز تھی، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، نیت، تکبیرۃ الاحرام، اور پھر اس کے بعد قرات۔ تو قرات میں ہم پہنچے تھے کہ ہمیں کون کون سا سورہ پڑھنا کیسا۔ آج کے صرف 2-3 مسئلے۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فقط ایک دفعہ معذرت چاہتا ہوں، نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھنا یا ایک دفعہ تسبیحات 4 پڑھنا کافی ہے۔ یعنی اگر ہم نے صرف پڑھ دیا سورہ الحمد 1-2 دفعہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے پڑھ دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم نے پڑھ دیا ہے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں
ایک مرتبہ بھی تسبیحات اربع پڑھ دی جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اور بہتر یہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تسبیحات اربع کا پڑھنا افضل ہے۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اور پھر یہ تسبیحات اربع کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اور وہ ایک رکعت میں الحمد اور دوسری رکعت میں تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے، یہ اپنی مرضی ہے۔ تیسری میں فرض کرو کوئی انسان الحمد پڑھنا چاہے الحمد پڑھ لے، چوتھی رکعت میں کوئی تسبیحات اربع پڑھنا چاہے تسبیحات اربع پڑھ سکتا ہے، یا اس کا بالکل بالعکس یعنی الٹا بھی کر سکتا ہے، یعنی تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ لے، چوتھی میں الحمد پڑھ لے، یا چوتھی میں تسبیحات اربع پڑھ لے، تیسری میں الحمد پڑھ لے، کوئی اشکال اس میں نہیں پایا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم تسبیحات اربع پڑھیں، بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی میں، اگر وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھیں، اور اگر اس قدر وقت بھی نہ ہو تو صرف ایک دفعہ بھی اگر سبحان اللہ کہہ دے تیسری رکعت میں، اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے چوتھی رکعت میں، تو بھی کافی ہے تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ نے کتنا لطف بندے کے اوپر عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس نے ہمارے ذکر کو نہیں، ہمارے قلوب اور نیتوں کو دیکھا ہے، بندہ میری اطاعت میں کیسے کھڑا رہنا چاہتا ہے۔ کتنا بڑا لطف ہے اللہ کا کہ اس نے صرف ایک مرتبہ بھی اگر ہم کہہ دیں سبحان اللہ، 30 رکعت میں اگر ضیق وقت ہے، تنگ ہے وقت، اور نماز قضا ہو رہی ہے، تو بھی ہماری نماز صحیح ہے۔ تیسرا مسئلہ، احتیاط کی بنا پر مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربع آہستہ پڑھیں، یعنی ہمیں الحمد بھی آہستہ پڑھنا اگر الحمد پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم تسبیحات اربع پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تسبیحات اربع بھی آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ جون سی چیز ہم نے اختیار کی ہے، چاہے وہ تسبیحات اربع ہو، میں تکرار کیوں کرتا ہوں چیز کی، اس لیے کہ 2 چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، بعد میں کسی کو کنفیوزنگ یہ نہ ہو جائے کہ قبلہ پہلے ہم پڑھنا پھر تسبیحات اربع پڑھنا، نہیں، ان 2 میں سے ایک کو پڑھنا ہے، یعنی ہم آہستہ پڑھیں گے، یہ واجبات میں سے ہے۔ چوتھا اور آخری مسئلہ آج کا، نہیں چوتھا مسئلہ، اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے، یعنی الحمد پڑھنا چاہتا ہے، تو واجب نہیں ہے کہ اس کی بسم اللہ بھی آہستہ پڑھے، نہیں، بسم اللہ زور سے پڑھ سکتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم بسم اللہ آہستہ نہ پڑھیں، نہیں، پڑھ سکتے ہیں زور سے، کوئی واجب نہیں ہے کہ اسے آہستہ ہی پڑھیں۔ لیکن اگر نماز ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ہم بسم اللہ بھی آہستہ پڑھیں۔ دیکھیے ایک ہی جگہ پہ مسئلے 2 آ گئے۔ جب ہم اکیلے نماز پڑھیں گے، فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم بسم اللہ زور سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن جب ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ بسم اللہ بھی آہستہ پڑھیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنا عمل کسی دوسرے کو دکھائیں کہ ہم بسم اللہ زور سے پڑھ کے الحمد پڑھ رہے ہیں یا ہم تسبیحات اربع پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف اللہ نے بڑے توجہ رکھی ہے، الحمدللہ۔ آج کا آخری مسئلہ، جو شخص تسبیحات اربع یاد نہ کر سکتا ہو اور انہیں ٹھیک ٹھیک نہ پڑھ سکتا ہو، نہ اسے بندے خدا کو یاد ہو رہی ہیں، گڑبڑا جاتا ہے، اور نہ اس بندے خدا کو ٹھیک پڑھ سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھے۔ اور اگر کوئی بندہ دیکھ کر تسبیحات اربع پڑھے تو دیکھ کر بھی تسبیحات اربع پڑھ سکتا ہے، جو کہ تسبیحات اربع کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اب آپ کے مسائل کا جواب، بسم اللہ۔
माशाल्लाह सरकार, सवाल जी हुजूर, मेरा एक खातून ने सवाल किया है। जी एक खातून का सवाल है कि जी सजदगाह पर आम तौर से अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उस पर जी सजदा बेहतर नहीं है करना, मगर जी अगर अल्लाह लिखा है जी तो उस पर सजदा कर सकते हैं। जी तो पहला सवाल। जी ठीक है, सवाल पूरा हो गया। जी हाँ। जी, अब इसमें मसला ये है हुजूर, दो मसले हैं, चाहे वो अल्लाह लिखा हो या अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम हो या कोई रोजा बना हुआ हो, जी जी अगर वो इतना बारीक है लिखा हुआ, इतना बना हुआ कि हमारी पेशानी जब उस पर रखी जाएगी तो पूरी पेशानी कायदे से रखी जाए और बीच में जो जगह है गैप नहीं आना चाहिए, यानी स्पंज की तरह हो। अगर मिसाल के तौर पर ये पेशानी में आपने देखा होगा नरमियत पाई जाती, थोड़ा सा नरम है, तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम पेशानी रखेंगे तो और हल्की लिखाई है तो पूरी जगह पे आराम से रख सकते हैं, तो हम उधर सजदा कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत मोटा लिखा हुआ है जिसकी वजह से जो लिखाई है उस पे पेशानी है और जो बीच की चीजें रह गई हैं वहां पेशानी टच नहीं हो रही है हमारी, तो हमारा सजदा सही नहीं होगा, क्योंकि जितनी जगह हमें सजदगा में चाहिए उतनी जगह पेशानी को नहीं मिल रही है। अब चाहे वो अल्लाह का नाम हो या अहले बैत का, हमें पलट कर सजदगा सुभान रखनी अल्लाह, चाहिए। सुभान अल्लाह। एक और खातून का सवाल है बिस्मिल्लाह। कि वुजू के बाद जी अगर किसी ने किसी कॉकरोच या कीड़ा कोई और छोटा मोटा मार दिया है तो क्या जी वुजू दोबारा करना है या वुजू सही है? हाँ, मसला, अब मैं तफरी में एक बात बता देता हूँ, मसले का जवाब पहले। अजीज जनाब, अगर कोई खातून गला भी घोटना चाहे किसी का तो राइट। भी वुजू बातिल नहीं होगा, ये समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। तो तो किसी के मारने से या किसी शय के उस करने से वुजू बातिल नहीं होगा, मुब्तलात वुजू में नहीं है। पहला वाला जुमला मेरा मजाक का था, दूसरा मसला मेरा संजीदगी से कि किसी शय के मारने से वुजू बातिल नहीं होता। आखिरी सवाल हुजूर मेरा अपना है। जी बिस्मिल्लाह आपने जैसे बिस्मिल्लाह। बयान किया कि जी दूसरी रकत में भी जी अगर हम चाहें तो जी तस्बीहात अरबा पढ़ सकते हैं अलहम्द की जगह। कौन सी रकत में? दूसरी रकत। नहीं नहीं नहीं, तीसरी और चौथी मैंने कहा, अच्छा, दूसरी का मैंने तस्करा ही नहीं किया। तो मैंने गलत सुना। हाँ जी, मैंने शुक्रिया, तीसरी और चौथी का कहा है। बहुत बेहतर। उसमें ही मैंने ये कहा था कि अगर कोई तीसरी में अलहम्द पढ़े और चौथी में तस्बीहात पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, या तीसरी में तस्बीहात पढ़ना चाहे चौथी में ठीक है, अलहम्द पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। आज दूसरी रकत का कोई जिक्र नहीं हुआ, शुक्रिया, लिहाजा तीसरी और चौथी रकत में तस्बीहात अरबा पढ़ सकता बेशक। है। बहुत बहुत जी शुक्रिया हुजूर। जी जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शुक्रिया जो आपने तालीम दी हम लोगों को। तो जज़ाकुमुल्लाह। में आपने फरमाया था कि अगर हुजूर, मैं तालीम नहीं देता, अपना दर्स सुनाता हूँ अपने बुजुर्गों को, ताकि आप हजरात की तस्दीक मिल जाए, माशाल्लाह तस्दीक हो जाए। माशाल्लाह आप आइंदा प्लीज ना कहिएगा कि मैं दर्स देता हूँ, मैं बहुत छोटा सा अदना सा आप लोगों का खादिम हूँ। नहीं, बिस्मिल्लाह हुजूर। जी माशाल्लाह। तो जी नमाज में आपने फरमाया था कि वक्त अगर कम है तंग। और जी कज़ा होने का वक्त है तो जी तस्बीह अरबा एक मरतबा पढ़ सकते हैं। जी मेरा सवाल ये था कि जी नमाज में कज़ा होने का वक्त से पहले अगर नमाज शुरू कर दें जी और नमाज जारी रहे और जी वक्त खत्म हो गया है, जी वो क्या मसला है? क्या नमाज सही है या नहीं है? नमाज सही है, नमाज सही है, लेकिन कोशिश ये करे कि जितनी मुख्तसर पढ़ सकता हो पढ़े। नमाज सही है, नमाज में कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि तकबीर जो उसने कही है वो दाखिल वक्त कही है, तो माफी जिम्मा जो है अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह उसके। बहुत बहुत शुक्रिया जी सरकार। इसी जिम्न में अगर ये बिस्मिल्लाह। देरी किसी काहली और प्रोकास्टिनेशन से हो तो जी यानी अगर वैसा जी हो जी मैं सकता है सुन। कि वो सफर में जी है जी और कुछ नहीं कर सका, रेल नहीं रुक सकी या जी जी करना चाह रहा था, वो और बात है। मगर जी अगर वो आमदन लम्हे तक ठहरे कि 7 बजे खजा होती है, 4 जी मिनट में मेरे नमाज होती है, अब मैं 2 मिनट को बच गए हैं, तो जी उस सूरत में ये क्या स्टिल वो है या उसको सजदे सौ करना पड़ेगा
کہ یہ آمدن اس نے کیا ہے اور کمی کر دی ہے اس میں؟ نہیں، سجدہ سہو سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا اپنے بابا سے روایت کرتے ہوئے کہ جو لوگ تساہلی کرتے ہیں اپنی نمازوں میں اور ڈھیل ڈھال کرتے ہیں تو انہیں 15 قسم کی مصیبتیں گھیر لیتی ہیں آ کر کے. لہٰذا مومن کو یہ چاہیے کہ وہ تساہلی نہ کرے اور نماز کو جتنا بہتر ہو اول وقت یا وقت کے داخل میں پڑھ لے، ادا کر لے، اس کی شایان شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی وہ سبحان اللہ ایک بار کر کے وہ اپنے وقت میں کوشش کرے ختم کرنے کی. ہاں، وہ دیکھیے، وہ جو لاسٹ لمحے میں، جو آخری لمحے میں، لاسٹ مومنٹ میں اس نے نماز کو پہنچایا ہے تو اسے چاہیے کہ نہ کرے، لیکن اب چونکہ اس نے پہنچا دیا ہے تو اپنی نماز کو وہ اس طرح سے ادا کرے کہ قضا ہونے سے بچا لے، یعنی صرف واجبات ادا کر لے تاکہ واجب وقت میں نماز اس کی ادا ہو جائے. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مشکل کی وجہ سے نہیں کرا اور اس نے تکبیر بھی کہہ لی، 1-2 رکعت داخل وقت ہوگی، 2 بعد میں، تو معافی ذمہ اس کا ادا ہو جائے گا. خداوند عالم چونکہ کریم ہے، لطیف ہے، وہ قلوب سے بہتر واقف ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. مولانا اور ایک سوال ہے. جی بسم اللہ. یہی سفر کے تعلق سے ہے کہ جی جب جہاز میں بیٹھتے ہیں نماز کا جی وقت ہوتا ہے جی اور بعض وقت وضو سے نہیں ہوتے ہیں، بعض وقت کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بعض وقت جی نہیں معلوم ہوتا ہے، مگر کون جی ہو جاتا ہے تو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں نماز سفر کی حالت میں. جی اگر ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے، جیسے عصر کا وقت ہے اور وقت ہے ابھی ہے، تو کیا جی بہتر ہے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں پھر دوبارہ نیت؟ دیکھیے، اس میں 2 راستے ہیں حضور، 2 مسئلے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نماز قضا ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے اور ہمیں وقت ملے گا تو ہم اس وقت میں انتظار کریں اور نماز کو شرائط کے ساتھ ایئرپورٹ پہ جا کے پڑھیں. ایک مسئلہ انتظار، کیونکہ اول وقت نماز پڑھنا واجبات میں سے نہیں ہے اور وہ تو حالت اضطراری ہے. اول وقت ثواب زیادہ ہے، واجب نہیں ہے. ایک مسئلہ شرعی تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فلائٹ میں ہیں اور ہم قضا ہونے سے ہماری نماز نہیں بچے گی، جب ہم لینڈ کریں گے تو اس وقت نماز قضا ہو چکے گی. تو ہم جس حالت میں ہیں ہم اس حالت میں حد الامکان کوشش کریں اپنی نماز کو ادا کریں، لیکن کم سے کم وضو تو کریں، کیونکہ وضو کرنے کا اسپیس تو وہاں پایا جاتا ہے. واش روم میں ہم باقاعدہ وضو کر سکتے ہیں. وضو ضروری نہیں کہ پانی زیادہ ڈالا جائے، ہاتھ گیلا کر کے بھی اگر ہم پھیر لیں وضو کی جگہوں پر اور وہ گیلا ہو جائے تو بھی ہمارا وضو صحیح ہے. لہٰذا ہم وضو کر کے ہی نماز پڑھیں. اگر حالت مجبوری ہے ہماری، وضو بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو ایسے مومن کو اپنے ساتھ میں کچھ خاک رکھنی چاہیے تاکہ وہ خاک ٹیبل پہ آگے رکھ کے اس پہ ہم پھیلا کر کے تیمم کر لیں، تیمم کے بعد نماز پڑھ لیں. اور اگر سارے شرائط نماز مفقود ہیں لیکن قضا ہو رہی ہے، فاقد ہیں یعنی نہیں مل پائیں گے شرائط نماز ہمیں اور ہماری نماز قضا ہونے کے کگار پہ ہے، تو اب ہم جس حالت میں ہیں اس حالت میں ہم اپنی نماز کو ادا کر لیں. اللہ پروردگار انشاءاللہ اسی بات کو ہماری قبول کرے گا. یہ ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے ہم کس حالت میں ہیں. جی جزاک اللہ، سبحان اللہ. جی 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 جناب، مولانا، ٹھیک ہے. جی مولانا، خاک تو ہر جگہ ہے، تو خاک تو کپڑوں پر بھی رہتی ہے، نہیں، کوئی ایسی چیز پہ خاک رہتی ہے جو گندی نہیں ہے، تو خاک دیکھیے تیمم کے لیے جو خاک کے شرائط ہیں ایک دن ہم نے بحث کی تھی تیمم کے اوپر. خاک ایسی ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاتھ پہ ہمارے کچھ چیز کا اثر ہوا ہے. کپڑوں پہ جو خاک ہے وہ خاک نہیں مانی جاتی، یا اتنے گرد آلود ہو جائیں کپڑے خاک میں اڑ کے کہیں پر جنگل وغیرہ میں ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اس کے نیچے کپڑا ہے تو اس پہ خاک مسلط ہو گئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن خاک باقاعدہ جو خاک کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور جو اس کی شرح لکھی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب تیمم کرے گا ہاتھوں کو مارے گا زمین کے اوپر اور ہلکا سا اس کو جھاڑے گا بھی تاکہ زیادہ مٹی نہ لگ جائے،
تو وہ خاک معتبر کہلاتی ہے ہمارے یہاں، اس پہ تیمم کرنا چاہیے. تو اسے رکھ سکتے ہیں ساتھ میں. ایک مومن کو چاہیے تھوڑی سی ایسے حالات میں اگر وہ اللہ کی عبادت میں تو ایک مشت خاک رکھ لے اور اسے کاغذ یا رومال پہ پھیلا کے اس پہ تیمم کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ تیمم صحیح ہوگا. اب شق در شق اگر ہم بہت باریکی میں جاتے جائیں گے تو الا مضطر کا فیصلہ ہوگا، یعنی حالت مجبوری میں جو آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو سکے. جی تو حضور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اگر ایسے حالات ہیں کہ نماز کے تمام چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جی قضا ہونے کا ڈر ہے، تو آپ جی نماز جس حالت میں بھی ہیں نماز ادا جی کرتے ہی پڑھ لی، تو کیا جی اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز؟ نہیں، آپ چونکہ اس وقت میں آپ نماز کے فرائض آپ پہ وہی تھے، آپ نے ادا کی ہے اسی حالت میں، تو لہٰذا آپ کی نماز وہ صحیح ہے، چونکہ آپ کی کیفیت سچویشن اس وقت وہی تھی اللہ کی عبادت کی، اللہ کی طرف سے وہ نماز آپ کی قابل قبول ہے. لیکن اب علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ اپنی اس نماز کو بر بنائے احتیاط ادا کرنا چاہیں کہیں حالت احضار میں، یعنی جہاں آپ حاضر ہو چکے ہیں پہنچ چکے ہیں، تو آپ بربنا احتیاط اس نماز کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرعی اشکال نہیں ہے. لیکن وہ وظیفہ ہمارا پورا ہو چکا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو حضور اس جی میں کیا نیت قضا کی ہوگی؟ اس میں رجائے مطلوبیت کہلاتا ہے، یعنی بس قربت اللہ، اور بتائیں. معافی ذمہ جو ہوتی ہے، ہاں کہ میرے اوپر گردن پہ حق ہے، میں صدا کرنا چاہتا ہوں. جی معافی ذمہ ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. خدا عالم آپ حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور علوم دینیہ کے حاصل کرنے میں ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. ماں بہنیں بھی جو شریک ہیں درس میں، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. خدا عالم مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان مومنین نے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے التماس دعا کا، یا حضرات سے التماس دعا کا، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے صدقے میں ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو علم سے مالا مال فرما، تاج ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. جو بچے گھروں میں جوان ہیں میرے معبود ان کے شادی بیاہ کے انتظام فرما. پروردگار جن گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کو ساتھ خیریت کے عزت کے رخصت فرما. محمد کے صدقے میں ہمارے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. اتباع حاجات کی زیارت کا شرف نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی وعجل فرجک. ماشاء اللہ مولانا صاحب، زبردست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک التماس التماس. خدا حافظ. اور کوئی درس اگر کسی چھوٹ گیا ہے یا دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے urdufoundation.org پر محفوظ ہیں، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی ہر عبادت قبول فرمائے. اللہ آئندہ پیر تک پھر انشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.